آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، المسلم من سالم المسلمون من لسان و یادی، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہیں وہ اپنی زبان سے دوسروں کو اذیت پہنچاتے ہیں، زندہ لوگوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، اور بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے زندہ لوگوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ملعون قسم کے لوگ ہیں، ایسے لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں، وہ مسلمان ان کی زبانوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ حالت اسلام کے اندر، حالت ایمان کے اندر جنہوں نے وفات پائی، وہ ان کو گالیاں دیتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں، گھٹیا قسم کے جملے ان کے بارے میں بولتے ہیں۔ اور بعض ایسے بھی لعنتی لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے قبروں میں جا چکے ہیں، وہ ان کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا خلیفہ خامس سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ، جو اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، اللہ تعالیٰ کی زمین کو انہوں نے عدل و انصاف سے بھر دیا، ظالم لوگوں نے ان کی باقیات کو قبر سے نکالا، قبر کے اندر غلاظت کو پھینک دیا، کتنا ظلم کیا۔ ان کی زوجہ فاطمہ بنت عبدالملک، فاطمہ نام کا ہی حیا کر لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہم نام عبدالملک کی بیٹی فاطمہ، ان کی قبر کی بے حرمتی کی گئی، باقیات کو قبر سے نکالا گیا، ان کی توہین کی گئی۔ ان کا خادم، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ولی تھا، اس کی قبر کو کھودا گیا، باقیات کو نکالا گیا، توہین کی گئی۔ اللہ کا خوف نہیں آیا، شرم و حیا کو بالکل آپ نے پیچھے چھوڑ دیا۔ اگر ذرا بھی شرم ہوتی تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں امام محمد باقر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اکیلے ہی ایک امت کی حیثیت سے آئیں گے۔ یہ محمد باقر رحمہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، جو علی زین العابدین کے بیٹے ہیں۔ آپ اپنے بڑے سیدنا امام باقر رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات کا خیال کر لیتے کہ وہ تو اتنا ان کو مقام مرتبہ دے رہے ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں کہ وہ اکیلے ہی قیامت والے دن ایک امت کی حیثیت سے آئیں گے۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ مالک بن دینار لوگوں کو کہا کرتے تھے، تم کہتے ہو کہ مالک بن دینار زاہد ہے، کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز سے بڑھ کر زاہد کون ہے، جنہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا، دنیا بھاگ بھاگ کر ان کے پاس آئی، لیکن انہوں نے دنیا میں ذرہ بھی رغبت نہ کی، دنیا کے مال کو انہوں نے ٹھکرا دیا، اللہ تعالیٰ کی زمین کو عدل و انصاف کے ساتھ بھر دیا۔ اگر کسی کی زمین پر نجائز قبضہ کیا گیا تھا، وہ ساری کی ساری انہوں نے واپس کر دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تدوین کا معاملہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا بڑا تدوین حدیث کا کارنامہ سر انجام دیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کی زوجہ فاطمہ بنت عبدالملک رحمہ اللہ کا بیان ہے، وہ فرماتی، اللہ کی قسم میں نے عمر بن عبدالعزیز اپنے شوہر سے زیادہ کسی کو اللہ کے ڈر سے روتا ہوا نہیں دیکھا۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب وہ رات کو بستر پر لیٹتے، اس قدر وہ زاروں قطار اللہ کے ڈر سے رو رہے ہوتے، ہمیں اس طرح لگتا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ صبح کے وقت یہ اٹھیں گے نہیں، یہ فوت ہو جائیں گے۔ اتنا اللہ کا ڈر اور خوف ان میں پایا جاتا تھا، اور لوگ ان سے ڈرا کرتے تھے، کیونکہ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، پھر جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ جانور ہیں، وہ بھی اس آدمی کا حیا کرتی ہیں، اس کا رعب اللہ تعالیٰ جانوروں کے دلوں میں بھی ڈال دیتا ہے۔ ایک چرواہا جب بکریاں چرا رہا تھا، اچانک بھیڑیے نے بکریوں کے ریوڑ کے اوپر حملہ کر دیا، تو وہ چرواہا کہنے لگا، انا للہ و انا الیہ راجعون، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ واقعتاً وہ وہی لمحہ تھا جب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، ادھر سے بھیڑیے نے بکریوں کے اوپر حملہ کر دیا، اور وہ چرواہا کہنے لگا، اللہ کی قسم جب تک عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ زندہ تھے، کبھی بھی بھیڑیے کو جرأت نہ ہوئی تھی کہ وہ میری بکریوں کے اوپر حملہ کرتا۔ اللہ اکبر!
یہ ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عاصم تھے، ان کی بیٹی ام عاصم تھی، ان کے بیٹے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی۔ یعنی حضرت امیر المومنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے پڑنانا لگتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت سادگی کے ساتھ زندگی بسر کی، بہت سادگی کے ساتھ انہوں نے زندگی بسر کی۔ کبھی انہوں نے شہرت کو نہیں چاہا، بلکہ جب ان کا نام آیا، منتخب کیا گیا ان کو خلیفہ بنانے کے لیے، تو ان کے گھر سے زاروں قطار رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ تو پتہ چلا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا نام آیا ہے خلیفہ بنانے کے لیے، اور وہ زاروں قطار رو رہے ہیں کہ میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ آج کل لوگ وہ کرسی لینے کے لیے، حکومت لینے کے لیے وہ لوگوں کی جانیں بھی لے لیتے ہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی جب تک وہ خلیفہ رہے، عدل و انصاف انہوں نے کیا۔ وہ خطبہ دینے لگے حج کا، تو ایک تابعی، اس کا بیٹا چھوٹا، وہ بھی ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا۔ بیٹا باپ سے کہنے لگا ابا جان، لگتا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے اللہ بڑا پیار کرتے ہیں۔ ان کا بیٹا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کیف علمت؟ تو بیٹا کہنے لگا ابا جان، جیسے وہ خطبہ دینے کے لیے آئے تو ہر بندے کی زبان حرکت کر رہی تھی، وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے لیے دعا کر رہا تھا۔ تو باپ کہنے لگا بیٹا آپ نے بالکل سچ کہا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ تعالیٰ ایمان والے لوگوں کے دلوں میں پھر اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، سارے کے سارے لوگ پھر اس کے بارے میں دعائیں کرتے ہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کا پیار اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہوا تھا۔